اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 50 ہے، 50، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ہم نے اس کو لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کر بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کیا۔ حضرات گرامی، یہاں پر صرفناہ، ہم نے اسے بار بار بھیجا، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ جو دلائل ہیں توحید کے، ہم نے اس کو مختلف طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور بار بار قرآن پاک میں جگہ جگہ بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف پیرائے بیان میں، مختلف انداز میں توحید کے دلائل کو پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگ پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو اوپر ذکر چل رہا ہے پانی کا، کہ جو ہم نے پانی اتارا ہے، اس پانی کو ہم نے لوگوں کے درمیان مختلف طریقے سے بھیجا ہے۔ تو پانی، کہیں پر پانی برستا ہے تو لوگوں کی سیرابی کا ذریعہ بنتا ہے، اور کہیں پر پانی برستا ہے تو لوگوں کے سیلاب آ جاتا ہے اور تباہی آ جاتی ہے، اور کہیں پر پانی برستا ہی نہیں ہے، کہیں پر پانی کے چند قطرے گرتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف شکلیں ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ خدا کی قدرت کو، اللہ رب العزت کی قدرت کو جان سکیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اور ان دونوں حیثیت پر غور کرنے والی بات ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر الناس، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ اپنے خیالات میں مست رہتے ہیں، اپنے آپ میں جیتے رہتے ہیں، اپنے آپ میں گم رہتے ہیں، اور بھولے رہتے ہیں اللہ کو اور اس کی نشانیوں کو۔ تو وہ نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس میں بصارت نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صبح کو دیکھتے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، پانی برستے دیکھتے ہیں، زمین سے غلے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے اناج دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے انسان دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے پھل دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے خالق، ان کے مالک، اس کی قدرت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ نے کیسے یہ شاہکار پیدا کر دیے ہیں، اللہ نے کیسے ان کو بنا دیا ہے، کس حکمت کے تحت یہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج جو زمین کے اندر جاتا ہے، اور پھر وہ کیسے دھیرے دھیرے پھٹتا ہے، اور اس میں سے کوپلیں نکلتی ہیں جو زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکلتی ہیں، ننھی منی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتی ہیں۔ کیسے انسان کا معاملہ ہے، کیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر کیسے وہ پروان چڑھتا ہے، کیسے ماں کے پیٹ میں وہ پروان چڑھا، کیسے وہ دنیا کے اندر جب دنیا میں آیا تو کیسے وہ پروان چڑھ رہا ہے، کیسے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں، کیسے وہ دھیرے دھیرے دوڑنے والا بن گیا، کیسے دھیرے دھیرے شور کرنے والا بن گیا، کیسے اس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہو گیا۔ اب ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ وہ سرکش اور نافرمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ان قدرت پر آدمی غور کرے، ان چیزوں پر غور کرے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو شعور بخشا ہے، دماغ بخشا ہے۔ وہ سوچے، اپنے آپ کو سوچے، اپنے خالق اور مالک کو سوچے، اپنے رب کو سوچے، اللہ کے بارے میں سوچے، کیسے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، کیسے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، کیسے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، کیسے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ ہم نے اس سے کیا سوچا؟ دنیا کی برائیاں سوچی، دوسروں کے خلاف سازشیں سوچی، غلط چیزیں سوچی، خیر کا کام نہ سوچا، اللہ کی عبادت کو نہ سوچا، دوسروں کی مدد کرنے کو نہ سوچا، کیسے اللہ کو راضی کیا جائے یہ نہ سوچا۔ تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو تفسیر کی گئی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس چیز کو پھیر پھیر کر بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ توحید کے دلائل لے لیجئے تو پورے قرآن پاک میں توحید کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اللہ رب العزت ان بندوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ایک اللہ کی عبادت کرو،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ سجدوں میں، نہ رکوع میں، نہ مانگنے میں، طلب کرنے میں، نہ بھروسہ رکھنے میں، نہ اس کو پکارنے میں کسی کو شریک مت کرو۔ جو اس دنیا سے دنیا تو دارالاسباب ہے، دنیا کے تحت آپ جو انسان چل پھر رہے ہیں آپ ان کو پکارتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، لیکن جو اس دنیا سے گزر چکے، جو اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے، اب تم ان کو پکارتے ہو یا دیگر مخلوقات کو پکارتے ہو؟ چاند کو پکارتے ہو، سورج کو پکارتے ہو، حیوانات کو پکارتے ہو، درختوں کو پکارتے ہو، سمندروں کو، دریاؤں کو پکارتے ہو، نہ دیکھنے والی طاقتوں کو پکارتے ہو تم، جن کو جن، جنات، بھوت، آسے، پریت، چڑیل کہتے ہیں، ان کے نام سے ان کو پکارتے ہو۔ یہ سب شرک ہے۔ ایک اللہ کو پکارو، اسی پر بھروسہ رکھو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، اسی نے اس پوری کائنات کو اور تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، لہذا عبادت میں اسی کو خالص کرو۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی، مختلف انداز میں بیان کی، مختلف پیرائے بیان میں بیان کی، مثالیں دے کر بیان کی، انبیاء کی دعوت کے ذریعے بیان کی کہ نبیوں نے اس طرح سے دعوت دی، سب کچھ بیان کر دیا، مگر پھر بھی لوگ ناشکری پر آبادہ ہیں، پھر بھی لوگ کفر کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا نام لیتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا، جن باتوں سے اس کے رسول نے منع کیا، اسی چیز کو وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس بارش کو دیکھیں تو ان کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، وہ غور کریں کہ اس بارش کے نظام کو کس نے بنایا، یہ بارش کس طریقے سے ہوتی ہے، بارش کہاں سے آتی ہے، اس پورے نظام پر وہ غور کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل رات جو بارش ہوئی ہے، اس بارش کی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون مومن کون کافر؟ آپ نے کہا جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، آج بارش ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوا، اور جس نے کہا مطرنا بنوع قضا و قضا، فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فذالک کافر فذالک مؤمن بالکوكب کافر بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہوا اور میرا انکار کرنے والا، میرا کفر کرنے والا ہوا۔ آج ہم بڑی آسانی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی، فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ یہ شرک ہے کہنا؟ نہیں، اللہ برسانے والا ہے بارش کو۔ لہذا ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف متوجہ ہوں، ان چیزوں کو دیکھ کر، اللہ کی اس بے پناہ قدرت کو دیکھ کر، اس کے اچھے انتظام کو دیکھ کر ہم اللہ کی الوہیت کی طرف متوجہ ہوں، اس کو اب پکاریں، اس کی عبادت کریں، ان سے التجا کریں، اسی کے سامنے سرزمین اب اپنی جبین نیاز خم کریں، ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ یہ ہے قرآن پاک میں جو جگہ جگہ بیان کیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا فابا اکثر الناس الا نفورا، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی ناشکری میں مبتلا ہیں، وہ پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے وسواس میں آ گئے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی اور اسی وہ الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم کو شیطان مردود کے جال سے، چال سے، اس کے وسواس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو کفر سے، شرک سے بچائے، اور خالص توحید پر ہم کو قائم رکھے، اور اسی پر ہماری موت آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔